باقر صاحب ابھی ہم لوگ جتنی سچویشن سے آگاہ ہیں ابھی اگر دیکھا جائے تو ڈبل سچویشن چل رہی ہے, ایک سنگل میدان میں پاکستان نہیں ہے. لائک ابھی ہم یہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اسرائیل, امریکہ اور ایران کی سچویشن چل رہی ہے. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پہ آ ہی رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے میدان میں بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان اس وقت ادھر بھی ہے, لیفٹ اور رائٹ دونوں جگہ سے. تو ان دونوں سچویشن کا کرنٹ سچویشن کے حساب سے کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان پر ہر لحاظ سے؟ جی سنیے, ایسا سے ہے کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, کیونکہ میں جو ویورز کے لیے آسان کر دوں کہ یہ دو مختلف ڈائنمکس ہے. کچھ ایریاز ان کے اوور لیپ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ وہاں ٹیررسٹ گروپس موجود ہیں جن کی وہاں کی جو رولنگ کلک ہے یا کہ وہاں کی رجیم ہے, طالبان رجیم جسے ہم کہتے ہیں, وہ ان کو پیٹرنائز کرتی ہے, جہاں سے وہ پلان کرتے ہیں ٹیررسٹ اٹیک اور یہاں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ہماری حکومت نے کافی کوشش کی پچھلے 1.5 سال میں کہ ان کو انگیج کر کے ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے, لیکن وہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد بارہا یہاں اٹیکس ہوئے تو مجبوراً ان سیلف ڈیفنس پاکستان کو ایکٹ کرنا پڑا ان کے خلاف, اور وہ کارروائی چل رہی ہے. امید ہے کہ کوئی اس کا الٹیمیٹلی پولیٹیکل سولوشن نکل آئے گا. اس کا ایک ڈومیسٹک ایلیمنٹ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کی اسٹرینتھ کنونشنل وارفیئر میں نہیں ہے, وہ زیادہ تر گوریلا ٹیکٹکس پہ ریلائی کرتے ہیں, اور اسی لیے وہ وہاں پہ جو ہے ٹیررسٹ گروپس کو ٹی ٹی پی ہو جائے, داعش ہو جائے, یا داعش کے ساتھ ان کا سوسائیڈولوجیکل اختلاف ہے, القاعدہ ہو جائے, ای ٹی آئی ایم ہو جائے, تو اس طرح کے گروپس کو وہاں پیٹرنائز کرتے ہیں. تو وہ کریں تو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے, اور ویلڈ طریقے سے وہ تھریٹس بھی دے چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ ٹیررزم کریں گے. ہاں, جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایز سچ میں نہیں سمجھتا کہ ایران میں جو اس وقت سچویشن ہے اس کا مطلب ڈائریکٹلی جو وہاں کچھ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پہ پڑے, جو وہاں کی ایکٹیویٹی ہے. لیکن جو پاکستان کے اوپر امپیکٹ دو طرح سے آ سکتا ہے کہ ایک تو پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی, جیسے اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر مظاہرے شروع ہوئی ہیں, اور کچھ واقعات کراچی میں اور خاص طور پہ سکردو میں تشویشناک صورتحال ہے. تو اس طرح کی چیز اگر بڑھتی ہے تو پاکستان کی جو انٹرنل جو سٹیبلٹی ہے, پیس ہے, اس کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے. سیکنڈلی جو پاکستان کے اوپر امپیکٹ کر سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کل سے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے کی بات چل رہی ہے, کسی حد تک وہاں پہ بلاکیڈ ہو چکا ہے, تو آئل پرائسز انکریز کر جائیں گی. پہلے ہی ہم 7 سے 8 مہینے کے پیک پہ اس وقت چل رہے ہیں, اور ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ کل جب مارکیٹس کھلیں گی تو $5 سے $10 بیرل جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا. ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نیٹ امپورٹر ہیں انرجی ریسورسز کے, چاہے پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, ایل این جی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ہمارا $15 سے $20 بلین کا جو اینول اسپینڈنگ ہوتی ہے, تو اس میں بلینز آف ڈالرز ایڈ ہوگا. تو ہماری جو اکانومی ہے وہ بڑی سسیپٹیبل ہے, ولنریبل ہے اس طرح کے شاکس پہ. تو یہ جو میں ذرا سے جسے کہنا ملٹی ڈائمینشنل ڈومین میں یہ چیزیں ہمیں امپیکٹ کر رہی ہیں. جی باقر صاحب, آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ چیز سمجھائی ہے. اکارڈنگ ٹو باقر صاحب, اور ظاہر سی بات ہے سینئر جرنلسٹ ہیں, اپنا تجزیہ دے رہے ہیں, تو دونوں سچویشنس میں ہی جو پاکستان پہ امپیکٹ آئے گا, اسپیشلی اکانومی پہ, پاکستان ویسے ہی آلریڈی سفر کر رہا ہے اکانومیکلی, تو جب معیشت پہ آلریڈی ہم سفرنگ میں ہیں, اور اس کے بعد یہ دونوں طرف کی سچویشن, چاہے وہ پاکستان والی ہو یا وہ ایران والی سچویشن ہو, وہ بھی ہمارے ظاہر سی بات ہے ایران جو ہے وہ نیبرز میں ہے ہمارے, تو دونوں طرف کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان پہ امپیکٹ آئے گا وہ بہرحال بہت اچھا نہیں آئے گا. اور باقر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسرائیل نے اس وقت دعویٰ کیا کہ پتہ نہیں 24 گھنٹوں میں 1200 کے قریب گولے باری ہوئی ہے, برسائے گئے, اور یہ تو صرف ایک کہنے کی بات ہے, اگر دیکھا جائے تو اس سے کہیں زیادہ تباہی ہو چکی ہے اب تک, اور اوور آل سچویشن کافی زیادہ کرٹیکل ہوتی چلی جا رہی ہے, لمحہ با لمحہ جو ہے سچویشن تبدیل ہو رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, اسرائیل کا مشرق وسطیٰ کو جو گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ تھا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ چیز آپ نے پچھلے ایک ہفتے سے یہ چیز خاص طور پہ ڈسکس ہو رہی ہے. جو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں اسرائیل میں امریکہ کے سفیر ہیں کہ بھی ان کے انٹرویو ایک آیا تھا ٹکر کارلسن کے ساتھ تو اس میں انہوں نے انڈورس کیا تھا یہ جو اسرائیل کے اندر کا ایک آئیڈیالوجی کہہ لیں یا ان کی تھیولوجی کہہ لیں کہ پروفیسی کے مطابق کہ ہم
ایک یہاں پر ایک بہت بڑی سلطنت بنائیں گے, تو اس کو ویو کو انڈورس کیا کہ اٹ وڈ بی فائن, انہوں نے کہا تھا. تو یقیناً امریکہ کی انڈورسمنٹ اس کو حاصل ہے, لیکن وہ چیز پایہ تکمیل پر تب پہنچے گی کہ اگر یہ جو اس وقت ایران کے خلاف کیمپین ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ پورا آپ کو مڈل ایسٹ ٹرانسفارم ہوتا ہوا نظر آئے گا, جہاں پہ جو اسرائیلی جو ڈومیننس ہے اور جو ویسٹرن اس کا وہاں پہ کنٹرول ہے وہ زیادہ انٹرنچ ہو جائے گا, اور جو ایک رکاوٹ تھی اسرائیل کے سامنے اپنے آپ کو کرنے کے لیے, زیادہ اس کو بڑھانے کے لیے اپنے انفلوئنس کو, وہ اس وقت ختم ہو جائے گی. تو وہ واحد ایک راستہ ہے کہ ایران سے کم کر جائے اور پھر اس کے لیے ایک راستہ بن جائے. دوسرا صورت میں وہ یہی ہے کہ اگر یہ امریکہ کی اور اسرائیل کی کمپین ختم ہو جاتی ہے, ناکام ہو جاتی ہے, تو دیٹ وڈ مارک دا ٹویلائٹ, دا اسٹارٹ آف دا ٹویلائٹ آف دا یو ایس ہیجمنی ان دا ریجن. جی ویسے باقر صاحب, ابھی جو حالات ہیں, جب آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ہوئی ہے تو اس پر ایران نے باقاعدہ ایک اعلان کیا کہ اس شہادت کا بدلہ جو ہے وہ ہم ضرور لیں گے, اور جو اتھارٹیٹیو جو ان کا وہ لہجہ تھا, جو یہ اسٹیٹمنٹ تھا, وہ کافی پاورفل تھا, جس کے جواب میں ٹرمپ نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران ایسا کرتا ہے تو وہ خبردار ہو جائے. مطلب دونوں طرف سے تبادلے جو جملوں کے ہوئے وہ بہت ہی اتھارٹیٹیو اور بہت اسٹرانگ جملے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو تھریٹن کر رہے تھے اسٹریٹ اوے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح سے پاورفلی ایک دم فیس ٹو فیس کنفرنٹ کر رہے ہیں. میں اس کے لیے جواب کے لیے بالکل جو میں نے انیشلی جو پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا وہ اس کی طرف ریفر کروں گا کہ ہم یہ جو جیو پولیٹیکل ارتھ کل سے سٹارٹ ہوا ہے اس کے اوپننگ شاکس دیکھ رہے ہیں, اور جو یہ ایرانی سٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب, اس کا میں مطلب اگر ایز این آبزرور انالائز کروں گا, وہ یہ ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم آپ کے ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس کر رہے تھے کہ مطلب آپ ہماری ملٹری انسٹالیشن کو کرتے تھے, ہم آپ کی ملٹری انسٹالیشن کرتے تھے یا دوسرے علاقوں میں کرتے تھے, آپ نے ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا, ان کو اسیسینیٹ کیا, ہم آپ کے لیڈر کو ٹارگٹ کریں گے. ایک جو اس کی ایک عام فہم سمجھ اس بیان کی یہی آتی ہے. تو ٹرمپ دوسری طرف سے اس کا جواب دے رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے ساتھ وہ کروں گا جو پہلے نہیں کیا شاید. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹرمپ کس لیول پہ جا کے اس ہاسٹیلیٹیز کو لے کے جانا چاہتا ہے کہ کارپیٹ بمبنگ جو B-2 بمبرز کے ذریعے ہوتی ہے وہ تو پچھلے 12 دن کی جنگ میں وہ کر چکے ہیں, اور ابھی آپ کے فگرز آپ کے سامنے آئے کہ 1200 بمبز ایک دن میں 24 گھنٹے میں ایران کے اوپر گرائے جا چکے ہیں. تو مزید کیا وہ تباہی کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ٹرمپ کی جو مجھے خطرہ جو اس کے دماغ میں اس وقت آ رہا ہے وہ بالکل ایک ریئل خطرہ ہے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو ایران کے سپریم لیڈر تھے وہ صرف ایران کے لیڈر نہیں تھے, وہ جو دنیا میں پھیلے ہوئے شیعہ ہیں ان سب کے مرجع تھے, اور لوگ ان کو جو جورسپروڈنس کے لیے ان کی طرف ریفر کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں. تو خدشہ یہ ہے کہ جو آپ کے شیعہ ملیشیاز ہیں یا شیعہ گروپس ہیں جو پورے سے علاقے میں پھیلے ہوئے, چاہے وہ عراق میں ہیں, چاہے لیبنان میں ہیں, چاہے یمن میں ہیں, تو وہ بھی ریٹیلیشن کریں گے. اور یہ بالکل پہلے سے انڈیکیشنز موجود ہیں. حوثیوں کی ابھی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی, وہ بڑا پولیٹیکل ایک سٹیٹمنٹ تھا, لیکن حوثیوں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ ہم جو ریڈ سی میں شپنگ لائنز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے, ملٹری پریزنس ہوگی اس کو ٹارگٹ کریں گے. لیبنان میں حزب اللہ نے کہا ہوا تھا کہ انہوں نے ریڈ لائن سیٹ کی تھی کہ اگر رہبر کو اٹیک کیا جاتا ہے تو ہم ول جمپ انٹو دا فرے, وہ دوبارہ سے بیچ میں آ جائیں گے. اسی طرح سے عراق میں جو حشد شعبی ہے وہ بھی ان کے بارے میں مجھے انڈیکیشنز ملی ہیں کہ وہ بھی تیار ہو رہے ہیں, اور انہوں نے شاید کل ایک پہلا اٹیک العین ایئر بیس پہ کیا جو ابھی رپورٹ اس طرح سے نہیں ہو سکا کیونکہ اور بہت واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ سب اگر چیزیں اوپن اپ ہو گئے یہ سارے فرنٹس تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. آپ شاید مطلب میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں کہ ایک اپرنٹ ڈومیننس, ملٹری ڈومیننس بنا لے, لیکن یہ جو آگے کا جو فینومینا بن رہا ہے ان کو ہمیشہ انڈر تھریٹ رکھے گا, کیونکہ یہ کوئی
کنونشنل وارفیئر نہیں ہوگی, یہ ہر وقت ان کو انڈر تھریٹ رکھے گا کہ کوئی چیز کسی وقت ہو سکتی ہے, اور ان کی جو بھی ان کی اسٹیبلٹی یا سیکیورٹی کا ایک ببل ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ باقر صاحب, یہ بہت ہی انٹیبل سی سچویشن ہے.